غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا، صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم فرحان علی گاگو، جملہ مومنین مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہداء ملت، اس عزیز فرحان علی کے دیگر مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن مغفرت کے لیے صلوات۔ تھوڑا سا زحمت فرمائے آگے آنے کے لیے، جو ہے باب دروازے میں انہیں جگہ دی جائے گی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آ جائے گا۔ صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آ جائے گا۔ اور تھوڑا سا آگے جگہ بنائیے۔ سورہ مبارکہ فرقان، آیت کا نشان ہے 30ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ ایک نصیحت کر رہا ہے۔ آیات تو قرآن میں 6000 سے زیادہ ہیں، اور ہر آیت اللہ کی نصیحت ہے، مگر اللہ نے نہ حج کی نصیحت کو نصیحت کہا، نہ روزے رکھنے کا حکم نصیحت کہا، نہ اس نے زکوٰۃ دینے کے حکم کو نصیحت کہا۔ ساری نصیحتیں ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں نصیحت نہیں کہا۔ پورے قرآن میں اس نے 6000 سے زیادہ آیتوں میں صرف ایک آیت میں اس نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت کروں۔
قل انما اعظکم بواحدہ، قل اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اب نہیں معلوم کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ ایک نصیحت کرتا ہوں یا تم کہہ دو کہ تم ایک نصیحت کرتے ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا میرے محترم سننے والے، میرے عزیز، یہ حیدرآباد کا قدیمی علاقہ، بلکہ اصلی حیدرآباد، اور مولا غازی عباس کی نگری ہے یہ علاقہ۔ ابھی میں آ رہا تھا، جناب مولا بخش چانڈیو صاحب کے بیٹے مہران چانڈیو مجھے بتا رہے تھے رستے میں، اور جہاں نگاہ اٹھ رہی تھی وہاں مولا عباس کا علم نظر آ رہا تھا۔ تو ایک خاص حسن ہے اس علاقے کا، کہ خاص جمال ہے یہاں، خاص برکتیں ہیں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ گھر میں اگر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک علم، دوسرا ہوگا تو دوسرا علم، اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں تو 4 گھر میں علم ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت سے محبت اور پیار اور رغبت اور مودت کا اظہار ہے۔ اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نسلوں میں اسے منتقل فرمائے، نظر بد سے اس ماحول کو بچائے، شرارتوں اور شریروں کو یہاں سے دور رکھے، حاسدوں کو یہاں سے دور رکھے، اور یہاں پیار کرنے والوں کا ہی بسیرا رہے، یہاں نفسیاتی بیماروں کا گزر نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی ولی اللہ بند کروانے کی آرزو، انہیں کوئی جا کر خبر کر دے کہ علی سے پیار کرنے والے عاشق ہوا کرتے ہیں، اور عاشق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ علی کے بارے میں اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، اور ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ خبردار، خود نیاز پکا کر خود کھا لینا یہ ہنر نہیں ہے۔ اچھا میں جہاں خطاب کر رہا ہوں وہاں سنی ماتمدار ہے، سنی علم بردار ہے، سنی عزادار ہے۔ مجھے حیدرآباد کے اسی خطے کے ایک سیاستدان جہاز میں میرے ساتھ تھے، نام نہیں لیتا، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شیعوں کے کتنے پیڑ ہیں ذرا حیدرآباد میں؟ میں نے کہا جی ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کہنے آپ کے تو 400 پیڑ کے جلوس کے پرمٹ ہے بقول ان کے حیدرآباد میں، 400 میں سے صرف آپ شیعوں کے تو 50 ہیں، باقی ہم سنیوں کے۔ تو یہ حسن کہیں اور نہیں ہے، اسی لیے مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے۔ سندھ کی ثقافت میں تشیع ہے، سنی بھی ہونا تو مزاج میں شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک مزاج کے سنی کے 2 مصرے سناؤں آپ کو، جو شیعہ مزاج کا سنی، شیعہ مزاج کا ایک سنی، اس کے 2 مصرے سناؤں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال شیعہ مزاج کے سنی تھے، کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ علامہ اقبال کے شعر سنا رہا ہوں، 2 مصرے۔ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نصیحتیں بہت کی، مگر ایک بات کو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، قل تم کہہ دو۔ اچھا دیکھیے، قرآن فہمی اور قرآن کی تفسیر جاننے کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، سب قرآن کے طالب علم بیٹھے ہیں، ہم سب سنی شیعہ قرآن کے طالب علم ہیں۔
قرآن کا مزاج بڑا منفرد ہے، اللہ کے کلام کا مزاج بڑا مختلف ہے۔ جتنے بھی حساس موضوعات ہیں نا، اس میں اللہ نے قل کہہ کر بات شروع کی۔ جس میں کوئی مسئلہ ہونا ہے، جس میں سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، جس میں مسئلہ کچھ پیچیدہ ہے، مثلاً قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ تو نے خود کیوں نہیں کہا هو اللہ احد؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا وہ اللہ احد؟ نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی مانا جائے تو مصطفیٰ والا مانا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا نا کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اپنے آپ کو کہتا کہ وہ اللہ احد ہے، تو یہ اپنے ہاتھ کا اللہ بنا لیتے۔ اس لیے کہ جب جس سے کہلوایا جا رہا ہے وہی سمجھائے گا کہ احد کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے۔ علم کے سائے میں بیٹھ کے اللہ کی بات ہوگی۔ اچھا نصیری بھی علی کو چاہتا ہے اور شیعہ بھی علی کو چاہتا ہے، تو نصیری اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ نصیری اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، اے اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہ 3 جملے تو آپ نے سن لیے، چوتھا جملہ سنیے جس پر اگر اس جملے کی گہرائی میں میرا مجمع میرا سامع اتر جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہی اسی مجلس میں سے کوئی اللہ کا ولی بن جائے، اس لیے کہ علی کی معرفت ہی اللہ کا ولی بناتی ہے۔ علی مولا کی جسے معرفت ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں نا، وہ سب علی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، وہ سب میرے مولا علی کا گھڑا بھرتے ہیں۔ جتنے دنیا میں اللہ کے ولی ہیں سب علی کا گھڑا بھرتے ہیں۔ بہت بڑا نام لے دوں، بغداد شریف میں جو ایک بڑا مزار ہے، جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں مولا علی کی نوکری کریں گے تو ولی بنیں گے۔ اسی لیے سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ سارے شریفوں کا اگر مرکز ہے تو اسے اشرف کہا جائے۔ اب مولا کا وہ جملہ جو میں نے روک لیا آپ کو سنانے کے لیے، فرماتے ہیں علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ یا اللہ مجھ علی کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مگر اس کے پہلے والا جملہ سنیں، الہی انت کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ معرفت الہی اگر ممکن ہے تو ولی مولا سے ایسا ہی ہے۔ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ نبی سے نہ پوچھا جائے یا علی سے نہ پوچھا جائے۔ معرف اللہ، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، معرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے۔ معرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ معرف علی الا اللہ و انا،
اور علی کو بتا ہی نہیں سکتا کہ علی کیا ہے، یا بتائے گا تو اللہ بتائے گا یا میں محمد بتاؤں گا۔ یعنی اگر ہمیں مولا علی کی معرفت چاہیے، قاعدہ کیا ہوا، فارمولہ کیا ہوا، نبی کا دیا ہوا فارمولہ، اگر علی مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھیں گے یا مولا نبی کا فرمان پڑھیں گے۔ یعنی اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہے، یا نبی بتائیں گے کہ علی مولا کیا ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر قرآن اٹھا لیتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے سرکار کی خدمت میں چلے جاتے ہیں، ہمیں قرآن بتائے گا کہ علی مولا کیا ہے۔ شام کا حاکم آیا مدینہ، حضرت ابن عباس کو دیکھ کر کہنے لگا علی کی رحلت ہو گئی، کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرما چلے علی کے بارے میں کچھ کہیے۔ کہنے لگا حضرت ابن عباس سے علی کے بارے میں کچھ کہیے۔ تو حضرت ابن عباس نے مولا کی شان میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کی۔ جب 10 آیتیں مولا علی کی شان میں سنا دیں تو کہنے لگا کوئی اور بات کرو۔ تو ابن عباس کہنے لگے انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں تو سمجھا تھا یہاں کسی کو نعرہ نہیں لگانا آتا ہے۔ اچھا ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ آپ اس سے اچھی صلوات مل کر پڑھیں گے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ آگے بڑھے بات، تو قرآن میں جتنے بھی حساس موضوعات ہیں اللہ نے وہ نبی سے کہلوائے۔ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، حساس موضوع تھا، بہت مشکل تھا اللہ منوانا۔ اچھا اللہ منوانا مشکل نہیں، وحدہ لا شریک اللہ منوانا مشکل۔ ہاں اللہ ماننے میں تو غنی تھے، یہ ہر اپنی پسند کے کمال والے کو اللہ بول دیتے تھے، جسے بھی با کمال دیکھتے تھے نا کہتے تھے یہی اللہ ہے۔ اور اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہر با کمال اللہ نہیں ہے، کمالوں کا کمال اللہ ہے، علی کا مولا اللہ ہے، یہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا۔ تو کہا تم کہہ دو کہ وہ اللہ، تاکہ لوگ نبی سے پوچھیں کہ پھر بتاؤ اللہ کیسا ہے، اور جب نبی بتائیں گے تو صحیح اللہ بتائیں گے۔ یہ حساس موضوع تھا۔ ایک اور حساس موضوع تھا، نبی اپنے بعد کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امت کی رہنمائی کے لیے کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ گھر والے ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں، داماد ہے، بیٹی ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے گھر والوں کو ہمارے پر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حساس موضوع تھا۔ کہو قل توجہ، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے یہ کہ مودت کرو قربا سے۔ حساس موضوع نبی سے کھلوایا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح یہ موضوع، میں مضمون کو اپنے ایک منزل دوں، یہ موضوع جو میں نے آپ کے لیے آج انتخاب کیا یہ بھی حساس موضوع تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما اعظکم بواحدہ۔ میں نے مثالیں چھوڑی جس میں قل سے حساس موضوعات کی ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں قل انما انا بشر مثلکم بھی ہے۔ اب آپ آیت زبان پر آ گئی ہے، اللہ نے جاری کروا دی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مرزا صاحب ایک جوان میرے پاس آیت لے کر آیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہنا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہا سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا آیت نمبر 110 ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ آپ یقین جانیے اس نے قرآن کھول کے رکھ دیا، کہنا یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، میں قرآن دکھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو کسی اور کا کلام تھا، اللہ نے اسے اپنا کلام بنا دیا۔ بھائی تھوڑی سی تفسیر قرآن کی بات ہو رہی ہے جی۔ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے روز ولادت پر سلام، میرے روز رحلت پر سلام، میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام۔ یہ قرآن ہے، کہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہے مگر اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی ولادت ہوتی ہے؟
وہ کہہ رہا ہے میرے روزے ولادت پہ سلام، میرے روزے رحلت پہ سلام۔ اللہ کی کوئی رحلت ہوتی ہے؟ اللہ کا کوئی انتقال ہوگا معاذ اللہ؟ اللہ کی کوئی لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی ولادت ہوتی ہے؟ پھر یہ قرآن میں کیا ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو میرے روزے ولادت۔ یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا قرآن میں مجلس عزا یوم شہادت منانے پر کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہا عید میلاد منانے پر کوئی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک ہی آیت میں یوم شہادت اور یوم رحلت دونوں منانے پر ایک ہی آیت میں دلیل ہے، السلام علیہ یوم ولدت، میرے روزے ولادت پر سلام۔ روزے ولادت پہ سلام کو جشن کہا جاتا ہے، روزے رحلت پہ سلام کو مجلس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ الفاظ تو اللہ قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کی ولادت نہیں ہے، اللہ کی رحلت نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ جی ایسے ایک اور آیت پڑھوں جو الفاظ کسی اور کے ہیں مگر اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی؟ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں مگر قرآن ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ الفاظ نبی کے ہیں مگر قرآن ہے، قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ ربیع الاول ہے نا، سن لیں دو چار جملے۔ اللہ نے کب کہا ہے میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ اللہ نے نہیں کہا، نبی نے کہا۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر 6 دفعہ کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور مجلس مکمل ہو جائے اور یہ جوان یہاں سے نکل کر باہر جائے اور سامنے سے ایک بزرگ آتا ہوا نظر آئے، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جماعتن کے پڑ سے آ رہا ہوں۔ وہاں کون مجلس پڑھ رہا تھا؟ کہ مولانا جاہل۔ وہ کہیں گے بیٹا مولانا جاہل؟ بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے۔ بچہ پریشان ہوگا کہ یہ مجھے تو بڑے ڈانٹ رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تو وہ کہے گا مولانا خود کہہ رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس بزرگ کو پتا چلے گا نا کہ یہ خود کہہ رہے تھے تو کہیں گے بیٹا پھر تم نہیں کہو، وہ اگر اپنے منہ سے کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو۔ یعنی اگر کوئی اپنے منہ سے کہے کہ میں جاہل ہوں تو یہ انکساری خاکساری ہے۔ یہ اچھا اگر میرے لیے کوئی کسی مجتہد کی، کسی مرجع تقلید کی کوئی سند، کوئی تحریر آ جائے، آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سیستانی بھیج دیں کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو یہ سند بن جائے گی۔ میں کہوں گا تو یہ انکساری، کوئی بڑا کہے گا تو یہ سند۔ یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ اگر اللہ کہہ دیتا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے تو پھر یہ سند بن جاتی کہ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے تم کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح بشر ہوں کہنا بھی سنو گے تو اللہ نہیں سمجھو گے، اس لیے کہلوایا تھا کہ اللہ نہیں ہوں بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہاری طرح بشر ہوں یہ کہنا سنو گے تو اللہ نہیں مانو گے، اور چاند کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھو گے تو پھر اپنے جیسا نہیں مانو گے، سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو گے تو پھر اپنے جیسا نہیں مانو گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمت عطا کی ہیں، بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں گا، جو آخر میں دوست بیٹھے وہ بھی تھوڑا سہارا دیں گے۔ جو آپ سے کوئی کہے نا مرزا صاحب آپ ٹھیک بیٹھے ہیں، جو آپ سے کوئی کہے کہ نبی ہم جیسے ہیں تو پہلے تو آپ اس سے کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت ہے کہ تم کہو کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی ایک جیسا نہیں ہے۔
اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. یہ اللہ کا کمال ہے اس کی خالقیت کا. بلا تشبیہ مجھے معاف کیجیے گا، میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں، عمومی خطیب ہوں، تو بعض اوقات مجھے مثال تھوڑا سا بہت ہی آسان بھی بچوں کے لیے دینی ہوتی ہے. مثلا ہم فرض کیجئے پرویز بھائی آئے ہیں، کیا ریوو میں آئے آپ؟ ریوو گاڑی جو ہے وہ 2021 کا ماڈل ساری ایک جیسی نکلی ہوں گی نا. اگر اس کمپنی نے، ٹوئٹا کی کمپنی ہے، نہیں معلوم کون سی، سوزوکی کمپنی ہے، ٹوئٹا کی کمپنی نے ریوو گاڑی جو بنائی 2021 کا ماڈل، وہ اگر اس نے 10,000 گاڑیاں نکالی ہوں گی کمپنی سے تو مہران ساری ایک جیسی ہوں گی نا. تو یہی تو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے. جو بچہ آتا ہے نیا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. ہر اس کا مصنوع، ہر اس کی صنعت، ہر اس کی مخلوق نئی ہے. جو جتنے ہیں وہ سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اچھا حسین تو پھر حسین ہے، جو بدصورت بھی ہے نا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے. اس کی خالقیت کا کرشمہ دیکھیے، اس نے ہر ایک کو مطمئن کیا ہے. اچھا اگر کسی سے سن بھی لینا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، چندھا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کی ناک بڑی موٹی ہے، تو اگر کسی سے سن کر بھی آ جائے نا تو پھر آئینے کے سامنے کھڑو کے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. انہوں نے فلاں کی ناک دیکھی ہے، انہوں نے فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں جو مجھے بولتے ہیں. یہ گویا اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے یہ کرشمہ ہے اللہ کا. کوئی شخص بھی غیر، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوئی شخص بھی غیر مطمئن نہیں ہے، سب اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بھائی جو ایک جیسے ہیں، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جی دستخط کرنے کے بعد ہم سے انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے، انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے بھائی. دنیا میں اربوں انسان ہیں تو سب کے انگوٹھے علیحدہ ہیں. یہ جو لکیریں ہیں نا اس کے اندر سب کی علیحدہ ہیں. تو پھر دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کردار ایک جیسا کیسا ہوگا؟ اور بھائی کیا تمہارا ان جیسا ہے؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان. بازار میں جاتے ہیں، زوجائیں ہیں، بچے ہیں، تو پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے؟ شمر تم جیسا ہے؟ فرعون کی طرح ہو تم، نمرود کی طرح ہو تم. آپ یقین جانیے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے آپ کہاں، ہمیں کہاں ملا دیا، کہاں یزید کہاں ہم. تو میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، کہاں تم، کہاں محمد مصطفیٰ. بھائی ان کی روح تو ہماری طرح، ہماری روح کی طرح ہے ہی نہیں. ان کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. جی ہم آنکھیں بند کر لیں تو نظر نہیں آتا، وہ آنکھیں بند بھی کر لیں تب بھی دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ نے رات کی تاریکی میں ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی، دوسری جگہ رکھ دی. دوسرے دن نبی نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملانا. ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز جماعت پڑھا رہے ہیں سرکار، 4تھی صف میں ایک صحابی محترم نے دوسرے صحابی محترم سے کوئی بات کی. جماعت کے بعد نبی نے انہی کو بلا کر کہا آپ نے ان سے یہ کیوں کہا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو 4تھی صف میں تھے. حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. کوئی ہے کوئی کہے کہ ہماری آنکھوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں. میری انگلی کٹے تو اس سے خون نکلے گا، ایسے ہی ہے. آپ کی ہماری انگلی سے خون نکلے گا. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. 2 قدم کے فاصلے پہ تھیں جناب زہرا اور امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی. اتنا انتظار نہیں فرمایا سرکار نے کہ حسین ایک مرتبہ ہی صحیح روئے. فوراً امام حسین کے منہ میں بلا تشبیہ اپنا انگوٹھا دے دیا اور امام حسین نبی کے انگوٹھے سے دودھ لے رہے تھے اور دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ.
تو بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے جب چاہتے تھے پانی نکلتا تھا. ایک صحابی کٹورا لے کر آ گیا، کسی سفر میں تھے، کہا یا رسول اللہ پینے کو پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کنواں کھودو اور وقت گزارو، حضرت نے اپنے ہاتھ کو کٹورے میں ڈال دیا اور نبی کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل، کٹورا بھر گیا. سرکار نے فرمایا پانی پی لو. میرے اور آپ کے بال اگر تراش دیے جائیں تو ہمیں کٹے ہوئے بالوں سے کراہت آتی ہے. نبی کے کٹے ہوئے بالوں سے نور نکلتا تھا. بھائی سن لیجئے، ایک شیعہ ممبر سے بھی نبی کے فضائل ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مامون الرشید کے زمانے میں ایک شخص 8 بال لے کر آیا، کہنے لگا مجھے نبی کے بال میرے پاس ہیں، میں بال بیچنا چاہتا ہوں، نبی کے بال بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تو تمہارے جھولی کو سونے سے بھر دوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کے ہیں. اچھا یہ تعجب نہیں کیجیے گا کہ نبی کے کوئی بال بیچ رہا تھا. یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ نبی بھی بیچ دیتا ہے. بازار مصر میں جا کے حضرت یوسف کو، یہ انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بیچنے پہ آئے تو نبی بیچ دیتا ہے. نبی کیا بیچ دیتا ہے؟ یہ قرآن بھی بیچ دیتا ہے. قرآن کیا، یہ ممبر بھی بیچ دیتا ہے. بھائی میں برائی اپنے قبیلے کی کر رہا ہوں، ناراض آپ نہ ہو. یہ بیچنے پہ آئے تو محراب بھی بیچ دیتا ہے، یہ آیتیں بیچ دیتا ہے، یہ حدیثیں بیچ دیتا ہے، یہ مجلسیں بیچ دیتا ہے. خطرناک بات ہے، یہ انسان بڑا خطرناک ہے. یہ انسان اگر پستی میں جائے تو جانوروں سے پست ہو جاتا ہے، اور عظمتوں پہ جائے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو یہ مجلس ہم سجاتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں. ہم مجلس میں آتے ہیں تو کچھ دیر، جتنی دیر مجلس میں آتے ہیں نا اتنی دیر عصر مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. اگر 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو 2 گھنٹے مدینے سے ہو کے آ رہے ہیں. ہم یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. یہ بچے یہاں اوپر بیٹھنے کے عادی ہیں، کوئی نازل نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے اچھی صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. توجہ ہے. سرکار کے بال لے کر آ گیا، کہنے لگا میں بال بیچنا چاہتا ہوں. مامون رشید نے کہا یہ کیسے طے کریں کہ نبی کے ہیں؟ کسی کی آواز آئی کہ امام رضا بتائیں گے. امام نے بالوں کو دیکھ کے کچھ بال علیحدہ کیے، کچھ بال علیحدہ کیے. حضرت فرمایا یہ بال نبی کے نہیں ہیں، یہ نبی کے ہیں. وہ بینا انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے کہا یہ نبی کے ہیں، یہ نبی کے نہیں ہیں. اس نے کہا حضور کیسے طے کریں کہ نبی کے ہیں؟ حضرت فرمایا انگیٹھی روشن کرواؤ، آگ جلواؤ. آگ، انگیٹھی چھا چواتا ہوں سندھی میں، سیکری، چولہو. صلوات پڑھ لینا. انگیٹھی روشن ہوئی. حضرت نے فرمایا جو نبی کے نہیں ہیں وہ ڈال دو. جو نبی کے نہیں تھے وہ آگ میں ڈالے تو بال جل گئے. پھر فرمایا میرے مولا رضا نے کہ جو نبی کے بال ہیں وہ بھی آگ میں ڈالو. جو نبی کے بال آگ میں ڈالے گئے تو آگ بجھ گئی. ہمارے اور آپ کے اگر ناخون تراش لیے جائیں تو ان سے ہمیں کراہت آتی ہے. کٹے ہوئے ناخون ہمیں اچھے نہیں لگتے، دل کرتا ہے کہیں پھینک دو. نبی کے ناخونوں کو رومال میں لپیٹ کر بیویاں رکھتی تھی اور رات کی تاریکی میں رومال روشن ہو جاتا تھا. نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. توجہ ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اپنے جوانوں کو، میری خوش قسمتی ہے کہ میں مجلس میں جوان زیادہ ہیں اور یہ کچھ مجھے سن بھی رہے ہیں، کچھ مان بھی رہے ہیں. تو ایک ہوم ورک بھی دینے آیا ہوں، اور ہوم ورک نبی کے موضوع کے اندر رہتے ہوئے بات کروں گا.
اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ ممبر کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ ایک زینہ ہے جو امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، جس پہ مولوی حضرات، ذاکر حضرات جا کے بیٹھتے ہیں۔ کسی اور سے پوچھا جائے کہ ممبر کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا لکڑیوں کا ایک صوفہ ہے جس میں گدی ودی لگی ہوئی ہے، اس پہ کالا کپڑا بھی ڈالتے ہیں، کبھی کبھی لال کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ تو وہ کہے گا جی وہ جو نبی کا ممبر تھا اس کی شبیہ۔ یہ 3 جواب علیحدہ کو ہے، ممکن ہے کوئی چوتھا جواب یہ دے، ممبر اسے کہتے ہیں جو ممبر اسے کہتے ہیں کہ جس پر بیٹھنے والا عالم ہوتا ہے، وہ طہارت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب یہ جواب 4 ہیں، ممبر ایک ہی ہے نا۔ نبی کے بارے میں پوچھا جائے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ فرمائیے آنکھیں کیسی تھی، تو وہ ایک جواب دیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا جائے وہ ایک جواب دیں گے۔ تو یہ سارے محترم لوگ ایک ایک جواب دیں گے، مگر علی کا جواب علی ہوگا۔ علی مولا جب جواب دیں گے نا کہ فرمائیے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، تو علی کا جواب علی ہوگا۔ بتائیے نبی کے لب مبارک کیسے تھے، سرکار کے کان کیسے تھے، تو علی مولا جواب اپنے حساب سے دیں گے۔ اب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، اب مولا علی کا جواب سنیں، فرماتے انفہ، انف کہتے ہیں ناک کو، انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو سونگتی نہیں تھی۔ نبی کو کبھی بدبو ہی نہیں آتی تھی۔ اب مولا چاہتے تو کہہ دیتے کھڑی ناک تھی، گوری ناک تھی، اس کے نتنے بڑے پیارے تھے، اس کا بناوٹ بڑی پیاری تھی، اس کی ہڈی بڑی اٹھی ہوئی تھی، مگر یہ باتیں نہیں کی مولا نے۔ فرمایا ناک نبی کی کبھی بدبو سونگتی نہیں تھی۔ آمادہ ہے بات؟ اگر بات بڑھے آگے، بدبو 2 چیزوں کی پیداوار ہے، یا نجاست کی یا گندگی کی۔ جن کے ہاں نجاست دور رہتی ہو ان کے ہاں بدبو کا کوئی گزر نہیں ہے۔ نبی کے قریب، علی کے قریب، پنجتن کے قریب بدبو نہیں آئے گی۔ فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ۔ اب اس مولا نبی کے شمائل میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ اب میں وہ بچوں کو، جوانوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں۔ میں ایک جگہ دعوت پر بلایا گیا، تصویریں، جو آج دور جو ہے نا وہ تصویروں کا ہے، تصویری اور کاغذی شعر زیادہ ہیں۔ پہلے کہا جاتا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ معاف کیجیے گا مجھے تھوڑا، میں نے پہلے آپ سے اقرار لے لیا تھا کہ میں عوامی خطیب ہوں۔ ان جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، ان کی تصویریں بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈل رہی ہیں، اور پھر اس پہ کمنٹس چل رہے ہیں، اس پہ پھر بھائی اللہ کی خاطر کام کیا تو اسے میڈیا میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ چھپاؤ نا کاموں کو، بتانا، دکھانا، ڈھول پیٹنا، جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، اور جب اس کو دے دیں گے تو پھر وہ ایسا مشہور کرے گا کہ شہرت سنبھلے گی نہیں۔ واقعی میں ان اپنے بچوں کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کے حوالے کام کر دیا نا، پھر وہ ایسا مشہور کرے گا کہ شہرت سنبھلے گی نہیں۔ ان چیزوں سے کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑا بنتا ہے سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار اور خلوص اور سچائی کے ساتھ جینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کو کرنے دینا کوئی کام، سارے کام ہم ہی کریں گے کیا؟ رزق اللہ نے کہا میں دوں گا، ہم ڈھونڈنے نکل آئے۔ عزت اس نے کہا میں دوں گا، ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں۔ گاڑی بڑی ہوگی تو عزت ہوگی، کپڑے مہنگے ہوں گے تو عزت ہوگی۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ گاڑی بڑی ہوگی تو عزت ہوگی، اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ کلف کے کپڑے پہنو گے تو زیادہ عزت والے ہوگے۔ جی بعض اوقات تو لوگ کلف کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، کپڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ خود بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ کپڑوں نے اس کو بہکا دیا، یہ کپڑے کے بہکامے میں آ گیا، یعنی بے جان چیز اسے دھوکہ دے رہی ہے، تو اور کیا اس کو کون سنبھالے گا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، آج تک مجھ علی کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا، ولا لبس علیہ، اور کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے، اور علی نے اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو یہ گاڑیاں، یہ کپڑے، یہ بڑے بڑے مہنگے مکانات، یہ ہمیں دھوکہ نہ دیں، بس اس کا خیال رہے۔
ان کی وجہ سے ہم کہیں اپنے آپ کو بھلا نہ دیں. 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو. مہنگے مکان میں رہو، بنگلے میں، کوٹھی میں، محل میں رہو مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانو. بس اگر میں اس انداز سے دنیا کو اپناؤں گا تو یہ وہ دنیا ہے جو اللہ نے مومن کے لیے بنائی. دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے دنیا نہیں بنائی اللہ نے. لیکن مومن ذرا بہک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کے لیے بناؤں. دنیا مومن کے لیے بنی ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنا. سمجھو کر لی. تو ہم ایک جگہ گئے کھانا کھانے کے لیے، تصویریں وائرل ہو گئی. جی فلاں جگہ کھانا کھا کے. اچھا کوئی چھپی ہوئی بات تھی نہیں، جیسے جاتے ہیں ایک جگہ اور چلے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ فلاں جگہ کھانا کھا کے آئے، فلاں صاحب کے. ہاں جی کھانا کھا کے. کہہ لیں وہ تو رشوت کھاتے ہیں، وہ تو رشوت لیتے ہیں. آپ ان کے گھر چلے گئے، رشوت خور آدمی کے گھر. تو میں نے کہا جی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ روپے ہے مگر رشوت 4 لاکھ ہے. گھر کا خرچہ ان کا 5 لاکھ کا ہے. تو 1 لاکھ روپے ان کے تنخواہ ہوگی، باقی رشوت ہے. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھا کے آیا ہوں. ارے بھائی کسی میں کوئی اچھائی بھی ہوگی. میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی ہے. تم اچھائی دیکھو بس. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور شیعہ بچوں سے کہتا ہوں سنیوں میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، تم اچھائی دیکھو. برائی دیکھنے والی آنکھیں بند کر لو. صرف اچھا اچھا دیکھو. یہ ہے سیرت مصطفیٰ پہ عمل. اگر 1 سال تک شیعہ سنی مل کر اچھائیوں کو فروغ دیں اور برائیوں سے آنکھیں بند کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان کا رنگ بدل جائے گا. ویسے ہی پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لگائے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. کردار کے چھوٹے لوگ، حیثیت کے کمزور لوگ، حسب و نسب سے دور لوگ اگر تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کی قابلیت ان میں نہیں ہے. ایک جنگ میں مولا نے تلوار نکالی، کچھ لوگوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک شخص آگے آ گیا. اس نے ایک دم دیکھا تو علی تھے. اسے خیال ہی نہیں تھا کہ علی ہیں. جیسے ہی مولا کو دیکھا تو کپڑے اتارنے لگا. مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں علی اس پہ تلوار چلایا. علی سے لڑنے کے لیے کوئی مرد آئے. ابھی تو پاکستان میں ہم شیعوں کے کچھ اخلاقیات بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا کردار بہت اچھا نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے. ایک اکثر مجلسوں میں شیعہ ہو رہے ہیں بچے جی. تو میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں تو 2 4 5 کھڑے ہو جاتے ہیں جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تو میں اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں بھائی ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے، سیدھی بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو وہ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں محبت علی میں شیعہ ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ہاں یہ وجہ صحیح ہے، مولا علی کی وجہ سے شیعہ بننا. ہماری وجہ ہمارا حال اچھا نہیں ہے. تم پھر کہو گے جی یہ تو ایسے نکلے، تو ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے ہیں. اور ابھی تو ہمارا حال اچھا نہیں ہے کہ ہمارا دشمن پریشان ہے. میں ناراض کر کے منانا بھی جانتا ہوں. تھوڑی دیر آپ ناراض ہوئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی اس سے اچھی اور بلند صلوات. ابھی تو ہمارا حال اچھا نہیں ہے تو ہمارا دشمن پریشان ہے. اگر ہمارا کردار اور بہتر ہو گیا تو ہمارا دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملے گا. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. انہیں خبردار اپنا دشمن کسی کو نہیں مانو. سنی تو ہماری جان ہے، سنی بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے. بھائی 2 ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. اور پیار بڑھائیے. میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں علاقے کے سنیوں کے گھر میں، علاقے کے سنی علماء کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے جایا کرو، گلدستہ لے کے جایا کرو اور بتا کے جایا کرو کہ میں شیعہ ہوں. ہاں
ہاں سینہ ٹھوک کے کہو شیعہ ہوں، گردن اکڑا کے کہو کہ میں شیعہ ہوں۔ اگر اللہ کا بھی تکبر کرنے کی اجازت دے گا تو علی کے نام پہ دے گا۔ جی ہمیں کوئی پشیمانی ندامت نہیں ہے، بلکہ فخر ہے، عزت ہے کہ ہمارے لبوں پہ، ہماری زبان پہ مولا علی کا نام۔ تو شیعہ بچے ایسا کر لیں، اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دوں۔ کتنے ہیں سنی یہاں پر؟ اچھا بتا دو، ہاتھ اٹھا لیں گے تو کہیں مجھے نہیں لگے سارے سنی آئے ہوئے ہیں۔ تو سنی بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، سنی جوانوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، توجہ ہے؟ سنی جوانوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، شیعہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو۔ جی اسی کا خطرہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بس جتنا ہوا اتنا ہی رہنے دینا۔ ایک اور صلوات۔ بات بڑھے۔ سنی جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو شیعہ حضرات نے مسجدیں سنبھالی بھی ہیں نا، وہ شیعوں کی تو ہے نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ وہاں جا کے نماز پڑھو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں پڑھائی گئی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں سکھایا گیا ایسے ہی نماز پڑھو۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ مگر مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمارے افسران، ہمارے زمینداران، ہمارے وڈیرگان، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیکریٹریز، ہمارے وزراء، ان میں سے کچھ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں اب ان سے ملوں گا تو کہیں گے جی آپ نے ہمیں بھی لپیٹ دیا، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو 4 سنی بھائیوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ 1-2 شیعہ وزیر مجھے ملے ابھی، تو ایک نے کہا کہ مولانا یہ وہی ہے، ایک نے دوسرے کی طرف کہا یہ مولانا جو آپ کہتے ہیں نا یہ وہی ہے جو ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا ایسا ہوا کہ کہنے لگا کہ کیا کروں مولانا، دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے، تو وہ میں نے ہاتھ باندھ لیے۔ تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب کھڑے نظر آئے، علی دل میں اترا ہوا نظر نہیں آیا؟ فخر سے کہیں کہ میں علی مولا کو مانتا ہوں، امام جعفر صادق کے فرقہ کو مانتا ہوں، میں فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں۔ اگر ہمارے یہاں کے حیثیت والے لوگ، پیسے والے لوگ ہمت کریں نا تو ہمارے 100% نہیں 70% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 70% مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اگر ہمارے یہاں حیثیت والے لوگ، یعنی جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس حیثیت اور شہرت بھی ہے، وہ اگر ڈرنا بند کر دیں۔ ممکن ہے کہ مولانا میں نہیں ڈرتا، تو بھائی کیا ہو رہا تھا پھر یہ؟ آپ اگر وہاں اظہار کر دیتے کہ آپ امام جعفری فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ بہت ہوتا تو آپ کو پوسٹنگ نہیں ملتی، بہت ہوتا تو یہ ہوتا کہ جی آپ کو گریڈ نہیں ملتا، آپ کو فلانی سہولت نہیں ملتی، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی، جبکہ سندھ میں تو ایسا ہے ہی نہیں، اور پنجاب میں بھی آنکھیں کھل رہی ہیں، اور سرحد میں بھی ہوش آ رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں اہل بیت کا نام عام ہو رہا ہے، مستقبل اہل بیت والوں کا ہے۔ یہ جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے نا، یہ مسئلہ کسی موجودہ حکمران وفاقی حکومت کا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جو وفاقی حکومت بناتے ہیں۔ وفاقی حکومت کوئی بھی آئے گی، یہ پالیسی یہی رہے گی۔ اس خطے کے حالات بدلنے جا رہے ہیں، اور اس خطے کے حالات میں جو حالات بدلنے میں سر فہرست ہے، وہاں کی ریاست میں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہے۔
پریشانی اسی بات کی ہے، یہ جو پچھلے سال فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے جو گالیاں دیں، اور اس سال مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج یہ بھاولپور جاتا ہے، کل حیدرآباد جاتا ہے، تو میں ان کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ مستقبل اہل بیت والوں کا ہے، آئندہ علی والوں کا ہے۔ آج اچھے وقت میں خیمے میں آ جاؤ، کل مجبوراً آنا پڑے گا۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد اللہ۔ بات میرٹ کی ہے، قابلیت کی ہے، اہلیت کی ہے۔ ویسے ہی چھوٹے دل والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، جو کھلے دماغ کا ہو، جو بڑے دل والا ہو، جو سب کے لیے دروازہ کھولے، جو پیار کی بات کرے اور محبت کی بات کرے، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، اور شیعہ بچوں سے کہوں گا سنیوں کو جا کر نیاز پہنچاؤ، کھانا پہنچاؤ۔ یہ کون سا ہنر ہے نیاز خود پر آگائی خود کھا لی؟ انہیں نیاز پہنچاؤ جن کے نیاز بنتی نہیں ہے، واپس کر دیں تو ناراض نہیں ہو، دوبارہ لے کے جانا، واپس کر دیں تو تیسری دفعہ پھر لے کے جانا۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، چوتھی دفعہ ان کے یہاں سے نیاز آئے گی۔ اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں، اخلاق سے اچھی کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ انہیں کھلائیے، انہیں دیجیے۔ عجیب بات ہے، عقیقے کا کھانا کھا کے آئیں گے، ولیمے کا کھانا کھا کے آئیں گے، اور پوچھیں گے نا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ وہ جو عبدالستار بھائی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، ایسے ہی نام لیا ہے میں مجلس میں خطاب کر رہا ہوں، وہ عبدالستار بھائی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، تو اس کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ولیمہ کھانا، دعوت ولیمہ جی، فرزند جو ہے وہ عبدالغفور ابن عبدالستار جی، اور ان کا ولیمہ کھا کے آئے۔ تو ولیمے کا کھانا کسی کے نام کا کھانا تھا، ولیمے کا کھانا کسی کے نام کا کھانا تھا جو آپ ہی جیسا تھا۔ عقیقے کا، طہر کا کھانا کھا کے آ گئے۔ اچھا سنت تو ابا اماں کے لیے تھا، یہ کیوں کھا کے آئے کھانا؟ وہ عقیقے کا کھانا کھا کے آ گئے، اور وہ میں نے اسی لیے سندھی میں کہا تھا، کیونکہ اردو میں کہوں گا تو زیادہ قباحت آئے گی۔ تو وہ طہر کا کھانا کھا کے آ گئے۔ اچھا اس میں بھی نام لکھا ہوا ہے نا، اس بچے کا نام بتایا تھا کہ اس کے طہر کا کھانا ہے، اس کے جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے، نام رکھے ہوئے تھے کھانوں پر۔ اور جب ہم نے کہا حسین کی نیاز ہے، نیاز ہم نہیں کھاتے، جو حسین کی نیاز نہیں کھاتے وہ سارے کھانے کھاتے ہیں۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے۔ امام حسین کی نیاز کہیں گے نہیں ہم غیر خدا کا کھانا نہیں کھاتے، ولیمے کا کھانا غیر خدا کا نہیں تھا جی، عقیقے کا کھانا غیر خدا کا نہیں تھا۔ بھائی غیر خدا کا کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کے علاوہ کیسے یہ اللہ کا کھانا ہے؟ کیسے؟ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں نا مولا حسین کی نیاز، تو اسے کربلا کی طرف لٹا کے نہیں ذبح کرتے، اس کی گردن، اس کا چہرہ کربلا کی طرف کر کے یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے، ہم کعبے کی طرف لٹاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں، جب وہ حلال ہو جاتا ہے حسین کے صدقے میں کھاتے ہیں۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سمجھانا پڑے گا نا، انہیں بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کو کہیں غلط فہمی ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، اس کے بعد ہم کھا رہے ہیں۔ توجہ، اللہ کو منوانا خوب آتا ہے۔ قربانی کا جانور سارے مسلمان ذبح کر کر کے کھاتے ہیں۔ وہ قربانی کا جانور قربان ہوا ہے حسین پہ۔ بھائی جائیے گا تھوڑا آگے۔ حضرت اسماعیل کی جگہ جو جانور قربان ہوا، جس کی یاد میں اب اربوں خربوں جانور قربان ہوتے ہیں، اس جانور کو قربان کر کے اللہ نے کہا میں ایک بڑی قربانی لوں گا۔ اسے قربان کر دیا حسین کے نام پہ۔ تم نہیں کھاؤ حسین کے نام کی نیاز، پھر ہر سال قربانی کرو گے۔ اور جیسے قرآن سورہ صافات میں کہے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، یعنی اسے قربان کر دیا اس قربانی پر۔ تو یہ قربانی کا جانور خود حسین کا صدقہ ہے۔ ساری دنیا قربانی کا جانور ذبح کرتی ہے، صدقہ ہے حسین کا، اس لیے کہ اسے ابھی قربان کر دو، مجھے حسین کی قربانی دیکھنی ہے۔ جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم، جو قرآن میں ذبح عظیم ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں مانیے ذبح عظیم آمد پسر، علی کا بیٹا ذبح عظیم کا مطلب حسین مولا۔ پھر کبھی آؤں گا تو اور بات ہوگی۔ چلیے کربلا چلیں، جتنی دیر وصائف پڑھے جائیں گے اتنے دیر ہم کربلا میں ہیں۔ جب میں کہوں گا نا کہ حسین نے جون کا لاشا اٹھایا، تو ہم اس منظر کو سوچنے لگتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے کہ مولا حسین نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، تو ہم اتنی دیر کربلا چلے جائیں گے۔ اللہ مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرمائے۔ چلیے حسین مولا کو سلام کریں۔ جس حسین نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائی، عصر کے بعد اس کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کوئی نہیں تھا جو نبی زادے کا لاشا اٹھائے۔ صرف اگر کوئی حمایت کر رہا تھا، کوئی ساتھ دے رہا تھا، تو وہ ذوالجناح ساتھ، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا حسین مولا کو۔ میرے مولا سے جب پشت فرس پر گھوڑے کی پشت پر بیٹھا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا اے گھوڑے اے رہوار، اب مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے تاکہ حسین گریں تو تکلیف نہ ہو، مگر عزادارو حسین کو گرتے ہوئے دیکھ کر کسی نے سہارا نہیں دیا، بلکہ مولا حسین کو تیر مار کے گرایا، نیزہ چبھو کے گرایا۔ اور جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، اس لیے کہ پسر سعد کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ عزادارو ذوالجناح نے ہر آنے والے سپاہی کو زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ جب گھوڑا بپھر رہا ہوتا ہے نا، جب گھوڑا بے چین ہوتا ہے، اس کیفیت میں یہ اپنے لات مارتا تھا، پیر مارتا تھا۔ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، کسی کے منہ پہ لات ماری، کسی کے پیٹ میں لات ماری۔ اور جب سارے سپاہی زخمی ہو کے پیچھے ہٹنے لگے تو پسر سعد کی آواز آئی کوئی اب ذوالجناح کے قریب نہ جائے، چھوڑ دو اسے، دیکھو کرتا کیا ہے۔ اب دور کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ذوالجناح نے دیکھا کہ سپاہی دور ہو گئے تو دائیں بائیں دیکھنے لگا، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا۔ جب پہنچا نا تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ہر ایک لاشیں پہ جا کے لاشیں کو سونگھتا تھا، اور ایسے سونگھتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا، اور سونگھتے سونگھتے اسی لاشیں پہ رکا جو حسین کا لاش ہے۔ اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کی گردن سے خون نکل رہا تھا،
اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور پھر زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ عزادارو، کوئی بھی تو نہیں تھا جو آ کے بیویوں کو بتائے کہ حسین مارے گئے؟ ہاں، ذوالجنا تھا۔ یہ خیموں کے درمیان دوڑ لگانے لگا اور ڈھونڈنے لگا سکینہ کون سے خیمے میں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی۔ جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کے پیروں کی آہٹ سنی، گھوڑے کی آواز سنی، خیمے سے باہر آئیں، دیکھا بابا کا گھوڑا کھڑا ہوا ہے مگر بابا گھوڑے کی پشت پہ نہیں ہے، تو قریب جا کر کھڑی ہو گئیں۔ گھوڑے نے گردن جھکا دی جیسے بی بی کے پیروں کا بوسہ دے رہا ہو، تو جناب سکینہ نے ایک آواز دے کر کہا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانہ، اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اجرکم اللہ۔ مجلس عزادارو مکمل ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جائے گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جناب فضہ دوڑی بھی آئیں اور آ کے کہا، اے آقا زادی زینب قیامت آنے والی ہے۔ جناب فضہ نے کہا، اے آقا زادی زینب قیامت آنے والی ہے۔ بی بی نے فرمایا، اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ کیا ہم اہل بیت پر کوئی اور قیامت رہ گئی جو اب آئے گی؟ کہا ہاں، گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اعلان ہوا ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، رونے والوں کے لیے ائمہ دعا دیتے ہیں۔ بلند آواز سے روتے ہوئے تکلف نہیں کیا کریں۔ آواز دی گئی کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب آواز دی کون ہے جس کے پاس تازہ گھوڑے ہیں، صحت مند گھوڑے ہیں؟ 10 نانجیبوں نے، 10 بد کرداروں نے اپنے گھوڑے پیش کیے جن کے سم بڑے تھے، جن کا بدن مضبوط تھا۔ انہیں تازہ نالیں لگائی گئیں، تازہ نالیں لگائی گئیں۔ مستند مقتل پڑھ رہا ہوں، ان نالوں میں لوہے کی کیلیں لگائی گئی۔ جب جناب زینب آئی تھی نا بھائی کے بدن پر، تو لاشا پہچانا نہیں گیا تھا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ گھوڑوں کی نال بندیاں کی ہیں، مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، حسین کے لاشے کے قریب آ کے روک دیے گئے۔ جناب زینب نے پوچھا، اماں یہ گھوڑے روک دیے گئے ہیں؟ کہاں وہاں قریب میں ہی حبیب کا لاشا ہے۔ وہ کہتے ہیں حبیب کا لاشا ہٹا لو، کہیں حبیب کے لاشے پہ گھوڑا چڑھ نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر گھوڑے روکے گئے، کہا زہیر قین کا لاشا بھی اٹھا لیا۔ رونے والوں مجلس مکمل کر رہا ہوں، سارے لاشے اٹھا لیے، ایک زہرا کے لال کا لاشا، ایک نبی کے نواسے کا لاشا، ایک حجت خدا کا لاشا، زمین کربلا پہ حسین کا لاشا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، برابر کی بہن پہچان نہیں سکی، یہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ۔